جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 19، مد کا بیان. قاعدہ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا. قاعدہ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا. قاعدہ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. قارئین، اس سبق میں مد کا بیان ہے. آپ نے نیچے پڑھا کہ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، لیکن مد کی 3 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل اور مد لازم. اس سبق میں ان تینوں مد کو بیان کیا جا رہا ہے. جب آپ نے اس قاعدے کو سمجھ لیا تو نیچے یہ جو 3 لائن دیکھ رہے ہیں، پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، ان تینوں لائنوں میں ترتیب سے مد کو بیان کیا گیا ہے. یعنی پہلی لائن میں مد متصل ہے، دوسری لائن میں مد منفصل ہے اور تیسری لائن میں مد لازم ہے. تو چلیے ہم سب سے پہلے مد متصل کو پڑھتے ہیں. قاعدہ یاد رکھیے گا مد متصل کا کہ مد متصل اس مد کو کہتے ہیں جس میں حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو. جیسے دیکھیے، مد متصل، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جا. یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور آپ نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. یہاں پر دیکھیے حروف مدہ ہے، جا، جیم الف مد زبر جا حروف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، لہٰذا مد متصل ہوگا اور ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات. سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او. مد منفصل، اس دوسری لائن میں مد منفصل کو بیان کیا جا رہا ہے. فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرینا. اس مثال میں دیکھیے حروف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. فی الگ کلمہ ہے اور امرینا الگ کلمہ ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے اس میں مد منفصل ہوگا. لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا زبر ہا، لا الہ. حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، ان نا، حمزہ نون زبر ان، ان نا ان. زا لام زبر زل، انا انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا. مد لازم، اس لائن میں مد لازم کو بیان کیا گیا ہے اور آپ نے مد لازم کا قاعدہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. دیکھیے حمزہ مد کھڑا زبر آ، لام ساکن، آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا. یہاں پر دیکھیے حروف مدہ کے بعد جزم ہے، یعنی لام کے اوپر جزم ہے، اس لیے اس میں مد لازم ہوگا. آل آنا. اور جب آپ ہجے کریں گے تو اس میں 2 طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے، حمزہ مد کھڑا زبر آ، لام ساکن، آل، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا، آل آنا. دوسرا طریقہ، حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل
نون زبر نا، آل یعنی کہ چاہے تو آپ الف مدہ کو الگ سے اور لام ساکن کو الگ سے، یا چاہے تو دونوں حروف کو ملا کر کے ہجے کریں، دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا، واو صاد زبر وس، صاد کھڑا مد زبر صا، فا کھڑا زبر فا، والصافا، تا زیر تی، والصافاتی، یا آپ اس طرح کریں واو صاد زبر وس، صاد فا مد کھڑا زبر صاف، فا کھڑا زبر فا، والصافا، تا زیر تی، والصافاتی۔ تو قارئین یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آپ نے تشدید والے حرف میں پڑھا تھا کہ پیچھے والے حرف کو آگے والے حرف سے ملا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے جو ہے دوسرا والا جو ہجے کا طریقہ ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔